بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اپنے اس چینل کے تھرو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک کچھ نہ کچھ انفارمیٹیو ضرور پہنچاتے رہا کریں، کچھ نہ کچھ ایسی چیز آپ تک پہنچاتے رہا کریں جو آپ کی زندگیاں بدلیں، آپ کو کچھ نہ کچھ ہم سے سیکھنے کا موقع ملتا رہے۔ چنانچہ ہر بار ہماری سب سے پہلی درخواست یہی ہوتی ہے کہ آپ ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کرنا مت بھولیں اور پھر اس کے بعد بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وصول ہوتا رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اسلامک ٹیچر کی جانب سے آج آپ کے پاس ایک نئی ویڈیو لے کر کے آیا ہوں۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے اور آج کا جو میں آپ کو آج وظیفہ بتا رہا ہوں، انشاءاللہ اگر آپ اس کو گناہ گار سے گناہ گار شخص بھی اگر اس کو کرے گا، اللہ پاک کا صرف ایک نام ہے، اس کی آپ نے ہر نماز کے بعد دعا مانگنے سے پہلے 300 بار آپ نے اس کو جو ہے وہ پڑھنا ہے، 300 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور پھر آپ نے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ بے شک آپ کے گناہ بہت زیادہ ہی کیوں نہ ہوئے، اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ یہ وظیفہ کرنے سے پہلے میں آپ تمام دوستوں سے جو اس وقت ویڈیو سن رہے ہیں، میری تمام سے ریکویسٹ ہے کہ ایک مرتبہ اپنے سچے دل سے درود اسلام جو ہے درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اب میں آپ کو یہ وظیفہ بتانے سے پہلے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا، انشاءاللہ آپ اس کو کیجیے گا۔ دیکھیں، اللہ پاک ایک ایسی ذات ہے، جب آپ اس سے کوئی دعا مانگتے ہیں یا کوئی چیز مانگتے ہیں تو وہ آپ کے مانگنے سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اور کوئی چیز جب آپ نہیں مانگتے تو میرا اللہ پاک آپ سے ناراض ہو جاتا ہے کہ میرا بندہ آج کیا وجہ ہے، میری جانب متوجہ کیوں نہیں ہوا۔ جب آپ کوشش کیا کریں گے ہر وقت جو ہے اپنے اللہ سے، اگر قرآن مجید میں بھی ہے کہ اور حدیث شریف میں بھی بار بار اس چیز کا جو ہے وہ ذکر آیا ہے کہ اگر جوتی کا جو تسمہ ہے وہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اپنے رب کریم سے جو ہے وہ دعا کے ذریعے سے مانگا کریں۔ دعا عبادت کا مغز ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم ہر چیز جو ہے اپنے رب کریم سے مانگ سکتے ہیں، ہر چیز اپنے رب کریم سے ہم مانگ سکتے ہیں۔ اگر ہم نہ مانگیں تو وہ رب کریم جو ہے وہ ناراض ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بہت سارے جو نوجوان ہیں اور بہت ساری ہماری بہنیں ہیں جو کہتی ہیں کہ ہم دعا مانگتے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہوتی۔ بہت زیادہ میسیجز آتے ہیں۔ دیکھیں، دعا مانگنے کا آج میں آپ کو میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ یہ ویڈیو آپ شروع سے لے کے آخر تک دیکھیے گا۔ اس میں چند سٹیپس جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا، اس کو آپ فالو کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ جب اللہ پاک دعا قبول کرتا ہے تو وہ کس طریقے سے جو ہے وہ آپ اس سے مانگیں۔ میں آپ کو مانگنے کا بھی جو ہے وہ طریقہ بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ اپنے رب کریم سے مانگ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے مانگنے کا یہ طریقہ کار ہونا چاہیے، اور جو وظائف میں آپ کو ابھی بتاؤں گا اور جو وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گا وہ آپ نے لازمی جو ہے وہ 300 مرتبہ جب بھی آپ دعا مانگیں، جب بھی اپنے رب سے مانگیں تو 300 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے۔ دعا مانگتے ہوئے سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو ایک تنہائی والی جگہ پہ ایسا آپ کو محسوس ہونا چاہیے کہ آپ کو صرف ایک اللہ ہی دیکھ رہا ہے، ایک اللہ کے علاوہ کوئی اور شخص آپ کو نہیں دیکھ رہا۔
جب آپ کے ذہن میں یہ چیز آ جائے گی تو پھر آپ ہر چیز اپنے رب سے مانگ سکیں گے. پھر آپ کو یہ شرم نہیں ہوگی کہ میرے قریب بیٹھنے والا شخص جو ہے وہ میری دعا سن نہیں رہا، یا میرے وہ الفاظ جو میں بیان کر رہا ہوں اپنے رب کریم سے. کیونکہ یہ گفتگو ہوتی ہے جب انسان اپنے رب سے جب کوئی چیز مانگتا ہے تو اسے یوں لگنا چاہیے کہ میں اس وقت براہ راست ہوں، اور میں جو الفاظ ادا کر رہا ہوں میرا رب کریم اس کو جو ہے وہ سن رہے ہیں. جب آپ یہ کریں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے، ایک تنہائی والی جگہ پر آپ نے اپنے آپ کو، اگر آپ مسجد میں ہیں یا اپنے گھر میں ہیں، تو آپ نے شور و غل سے اپنے آپ کو لوگوں کے باتوں سے، لوگوں کی محفل سے تھوڑی دیر کے لیے آپ نے جو ہے وہ 10 منٹ ہی صحیح، دعا کے لیے 5 منٹ بھی بہت ہوتے ہیں، آپ اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں. اپنے دل میں جو بھی آپ کے خیالات آ رہے ہیں یا جو بھی آپ کی باتیں آ رہی ہیں، سب خیالات کو، سب باتوں کو آپ ایک طرف رکھ دیں. دعا کا آپ آغاز اس طریقے سے کریں کہ اس میں جو ہے وہ رب کریم کی ثنا بیان کی گئی ہو. آپ اپنے رب کریم کی، آپ اپنے خدا کی تعریف کریں، اور وہ تعریف کے الفاظ جو آپ تعریف کر سکتے ہیں، کیونکہ تعریف ہر انسان کی ایک اپنی ہوتی ہے، ہر شخص ایک اپنی ہوتی ہے. بنی اسرائیل کا میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا کہ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، راستے میں ایک بتو تھا اور وہ رب کریم سے جو ہے وہ دعا مانگ رہا تھا، اس کے حمد و ثنا بیان کر رہا تھا. تو حمد و ثنا اس طرح کی بیان کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ چیز جو ہے وہ ناگوار گزری. انہوں نے اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا، اور وہ الفاظ کیا تھے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اے اللہ، اگر آپ میرے پاس ہوتے تو میں آپ کی جو سر سے وہ جوئیں نکال کے ان کو مارتا. تو یہ الفاظ تھے جو انہوں نے کہے تھے، اور یہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ ان کو ڈانٹنا شروع کیا کہ تم یہ کیا کہہ رہے ہو، تو اللہ پاک کو یہ چیز جو ہے وہ ناپسند آئی کہ تم نے میرے بندے کو کیوں میری تعریف کرنے سے روکا ہے. تو یہاں پہ میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا، سب سے پہلے جو آپ کر سکتے ہیں، اپنے رب کریم کی تعریف کر سکتے ہیں. وہ تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، وہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے. ساری چیزیں اسی ایک کے قبضے قدرت میں ہیں. وہ جس کو چاہے نوازتا ہے، جس کو نہ چاہے، کسی چیز کو نوازنا نہ چاہے تو کوئی کر بھی نہیں سکتا. وہ جتنے بھی انبیاء ہیں، جتنے بھی رسول ہیں، سب اسی ایک کے محتاج ہیں. وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. مشکل کشا صرف ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں. حاجتیں دینے والا رب میرا اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی حاجتیں دینے والا نہیں. تمام کے تمام خزانوں کا مالک صرف ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ خزانے کسی کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. تمام چیزوں کو نوازنے والا صرف ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. اللہ کے علاوہ کوئی نوازنے والا نہیں. اللہ پاک ہی سارے جہاں کو جو ہے وہ نوازتا ہے. دعا کی کیا کریں. نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے فرمایا، اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کے کوئی چیز قدر نہیں رکھتی. دعا کو اپنے اوپر لازم کر لیا کریں جب بھی آپ دعا کیا کریں، اور اس کی قبولیت کا 100% یقین بھی رکھ لیا کریں. نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے وہ ارشاد فرمایا، تم اللہ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو، تم قبولیت کا یقین رکھا کرو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ غفلت سے برے دل سے دعا قبول نہیں کرتا. دعا مانگتے ہوئے جب آپ اللہ پاک سے مانگیں تو مانگنے کا ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کہ جب اپنے رب سے مانگیں تو آپ تنہائی کی حالت میں اپنے رب سے اس طریقے سے مانگیں. اپنے رب کریم کی پہلے تعریف بیان کریں. اپنے رب کریم کی تعریف بیان کرنے کے بعد آپ جب اللہ سے مانگیں تو 2 آنسو جو ہے آپ ضرور بہا لیا کریں. اپنی تمام تر توجہ جو ہے وہ اپنے رب کی طرف لے کے آیا کریں کہ اپنی 100% توجہ اپنے رب کی طرف ہی ہو، اس سے توجہ ہٹی ہوئی نہ ہو.
تو جب بھی آپ دعا کریں، ٹھیک ہے، آپ جب بھی دعا کریں اول اور آخر دو دو مرتبہ ہر صورت لازمی آپ جو ہے درود ابراہیمی پڑھ لیا کریں۔ یاد رکھیے گا جب آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی۔ اب میں آپ کو اللہ پاک کا وہ نام اور وہ چیز بتا دیتا ہوں جس کو اگر گناہ گار سے گناہ گار ترین شخص بھی وہ کرے گا تو انشاءاللہ اس کی دعا بھی جو ہے وہ قبول ہوگی۔ یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہوں کہ آپ اگر کوئی بھی یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے اور اس کے ارادے سے جو ہے وہ آپ کی دعا ساری جو بھی ہوگی وہ رد نہیں جائے گی، چاہے آپ کے بہت بڑے گناہ بھی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں نے آپ کو دعا مانگنے کا بھی طریقہ بتایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس آپ یہ نام پڑھ لیں اور رب کریم سے مانگیں، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ دعا مانگنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے جو انبیاء نے ہمیں سکھایا ہے، جو محمد رسول اللہ نے ہمیں سکھایا ہے۔ اس طریقے سے آپ دعا مانگیں تمہیں تو کبھی بھی رد نہیں ہوگی۔ آپ بالکل، میں نے آپ کو چند سٹیپس دوبارہ سے بتا دیتا ہوں۔ آپ بالکل اکیلے ہو کر کے دعا مانگیں۔ دعا میں سے آپ جو ہے وہ گڑ گڑا کر کے پہلے اللہ پاک کی تعریف بیان کر کے پھر اللہ پاک کو جو ہے وہ آپ کسی بڑے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے سکتے ہیں، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کا واسطہ دے سکتے ہیں، انبیاء کی قربانیوں کا آپ واسطہ دے سکتے ہیں۔ یا اللہ تجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا واسطہ، جنہوں نے تیرے لیے آگ میں جو ہے وہ چھلانگ لگا دی، جنہوں نے تیری محبت کے لیے آگ میں چھلانگ لگا دی، یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ، یا اللہ تجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا واسطہ، جنہوں نے طائف میں تیرے لیے پتھر کھائے، تیری دین کی سر بلندی کے لیے تو نے انہیں امام الانبیاء بنایا، تو نے ان کے لیے سارا جہاں بنایا۔ یا اللہ تجھے اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، یا اللہ تجھے کالی کملی والے کا واسطہ، یا اللہ تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا واسطہ، یا اللہ تو میری دعا کو قبول فرما، یا اللہ تو میری دعا کو قبول فرما۔ جب آپ اس طریقے سے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعا جو ہے وہ قبول ہوگی۔ آخر میں آپ سے ایک جو ہے وہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے دعا سے پہلے، ٹھیک ہے، جب آپ، میں نے آپ کو بتایا تھا جب آپ دعا مانگیں دعا کا آغاز جو ہے وہ درود شریف سے کریں۔ جب آپ رب سے مانگتے ہیں، رب کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوتے ہیں تو آپ کے سر جو ہیں وہ بالکل جھکے ہوئے ہوں۔ جب آپ کوئی بھی چیز مانگتے ہیں المجیب، آپ اگر اپنی موت کو بھی جو ہے وہ کریں گے کہ یا اللہ مجھے اس قدر یقین کریں کہ آپ کی موت بھی زندگی میں بدل جائے گی، اس سے بڑا اور کیا چیز ہو سکتا ہے۔ نصیب، جو انسان کے نصیب میں جو چیز لکھی ہوتی ہے وہ بھی اس کو مل کے رہتی ہے، چاہے جو مرضی ہو، نصیب میں جو آپ کے لکھا ہوگا وہ آپ کو مل کے رہے گا، چاہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، وہ لکھ دیا جاتا ہے اگر آپ دعا کریں یا نہ کریں۔ لیکن دعا ایک ایسی چیز ہے جو نصیب کو بھی بدل دیتی ہے، دعا ایک ایسی چیز ہے جو ہر چیز کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ اگر آپ سچے دل سے دعا کریں، کوئی بھی چیز مانگیں، پھر جب نصیب بدل دیتی ہے تو پھر آپ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ یہ چھوٹی موٹی حاجات اپنے رب کے سامنے جب آپ اس طریقے سے پیش کریں گے تو اللہ پاک آپ کو ضرور جو ہے وہ نوازیں گے، اللہ پاک آپ کو ضرور نوازیں گے، اس دنیا میں بھی نوازیں گے اور آخرت میں بھی نوازیں گے۔ اپنا عقیدہ یہ بنا لیں کہ ہر چیز آپ اپنے رب کریم سے مانگا کریں۔ درود شریف کے بعد المجیب یہ آپ نے جو ہے وہ 44 مرتبہ پڑھنا ہے۔ المجیب یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، اس کا مطلب ہے قبول کرنے والا، جواب دینے والا۔ اس کی اگر کوئی آپ دعا کے وقت آپ 44 مرتبہ اس کا جو ہے وہ ورد کریں گے تو اللہ پاک آپ کی دعا کو کبھی رد نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک اگر آپ رب کریم سے مانگیں گے، جو دعا کا طریقہ کار ہے اس طریقے کے ساتھ اگر آپ اس نام کو پڑھ کے مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی کبھی دعا رد نہیں کریں گے۔
اور اللہ پاک سے مانگتے ہوئے کوئی خاص وقت کا تعین نہیں کرنا چاہیے کہ آپ نماز کے وقت ہی مانگیں، نہیں، کسی بھی وقت آپ مانگ سکتے ہیں، کسی بھی وقت آپ کی صرف تنہائی اور آنسوں کے 2 قطرے چاہیے ہوں گے۔ اور یہ جو میں نے آپ کو اعمال بتائے ہیں، اس کے ذریعے سے آپ اپنے رب کریم سے مانگ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی دعا جو ہے وہ کبھی رد نہیں ہوگی۔ اور میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، آپ کو اگر ہماری بات جو ہے وہ اچھی لگے یا اس کو آپ صدقہ جاریہ سمجھ کے، جس طرح میں نے آپ کو بتائی ہے، میری نیت صرف یہ ہے کہ مجھے آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور یہ چیز، یہ ویڈیو آپ دوسرے اپنے دوستوں تک بھی پہنچائیں تاکہ ان کا بھی جو ہے وہ یہ پڑھیں اور یہ جانیں، اور یہ جان کے وہ بھی اس چیز کو آگے پھیلائیں۔ یہ ایک بہترین صدقہ جاری ہے، اور آخرت میں سب سے یہی چیز کام آنے والی ہے۔ جب میں نہیں ہوں گا اس دنیا میں، یہ وہ چیزیں ہیں جو مجھے آخرت میں، جو میری قبر میں بھی کام آئیں گی، جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ آخر میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل اسلامک ٹیچر ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے لیے دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ہوئی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجیے، کیونکہ آپ کا ایک چھوٹا سا کلک جو ہے وہ کسی کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر بن جائیں، اور اس کے بعد بیل آئیکن کو پریس کرنے سے آپ ہماری اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو کو بآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔